بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیٹا چائے مل جائے گی؟ بابا کل سے پتی ختم ہے اور اب چینی بھی ختم ہونے والی ہے، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ بابا نے کہا اوہ اچھا سبز پتی ہے؟ میں نے کہا جی وہ ہے، میں آپ کو سبز چائے بنا دیتی ہوں۔ بابا نے اپنی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا ہاں بیٹا شاباش بنا دو۔ پھر بابا نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولے بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، سوچتا ہوں جب تیری شادی ہو جائے گی تو میں اکیلا کیا کروں گا، میرے گھر سے تو رحمت ہی چلی جائے گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا بابا میں کب آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں؟ بابا بولے بیٹی تو پرائی ہوتی ہے، اس کا اصل گھر تو اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، مگر پتہ ہے میں خود کو جنتی سمجھتا ہوں، یہ دنیا ہی میرے لیے جنت ہے۔ اللہ بخشے تیری جنتی ماں کو۔ غربت میں بھی اس عورت نے کبھی گلا شکوہ نہ کیا، بلکہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہی۔ اللہ نے بیٹی دی تو وہ بھی صبر شکر کرنے والی، میرے لیے تو یہ دنیا ہی جنت بن گئی ہے۔ لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کو بیاہنے کے لیے ایسا شہزادہ آئے جو میری بیٹی کو شہزادی بنا کر رکھے۔ میں نے قہوہ کپ میں ڈالا، بابا کو پکڑاتے ہوئے بولی بابا چاہے شہزادہ ہی کیوں نہ آ جائے، میں اپنے بابا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ بابا نے چائے کی چسکی لی اور ہنستے ہوئے بولے اچھا بھائی میں سمجھ گیا، میں آنے والے شہزادے کا سخت انٹرویو لوں گا، مگر فیصلہ میری بیٹی کرے گی۔ میں خوشی سے بابا کے گلے لگ گئی اور بولی میرے بابا کتنے اچھے ہیں۔ بابا بولے ارے آرام سے چائے گر جائے گی۔ میں نے کہا اوہ مجھے تو خیال ہی نہیں رہا۔ میں اپنا عبایا پہننے لگی، چہرے پر نقاب کیا۔ بابا بولے بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے گھڑا سر پر رکھا اور بولی بابا پانی ختم ہو گیا ہے، وہ لینے جا رہی ہوں۔ بابا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں بھی قہوہ پی کر شہر کی طرف جاؤں گا، گھر کا جو سودا ختم ہے وہ لینے کے لیے، تم پریشان مت ہونا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بابا۔ میں گھڑا سر پر رکھے گھر سے نکل آئی۔ پہاڑوں پر ہلکی ہلکی برف گرنا شروع ہو چکی تھی۔ ہماری اپنی زمین تو ہے نہیں، میں اور بابا ہمارے علاقے کے وڈیرے کی زمینوں پر کام کرتے ہیں، سال بھر کا غلہ جمع کر لیتے ہیں۔ ہم شمالی علاقہ جات میں پہاڑوں کے درمیان گھری وادیوں میں رہتے ہیں۔ یہاں 6 ماہ بہت خوبصورت موسم رہتا ہے، مگر 6 ماہ شدید سردی پڑتی ہے، پہاڑوں پر برف باری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے معمولات زندگی بہت متاثر ہوتے ہیں۔ شدید سردیوں میں لوگ کام نہیں کرتے ہیں، زیادہ وقت گھر میں ہی گزارتے ہیں۔ ہمارے علاقے کے تمام لوگ ہی 6 ماہ محنت مزدوری کرتے ہیں اور شدید سردیوں کے 6 ماہ گھر میں ہی گزارتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے علاقے میں پانی کا ایک چشمہ ہے، علاقے کے سبھی لوگوں کو وہاں سے پانی لانا پڑتا ہے۔ امی کو دنیا سے گئے 5 سال گزر گئے ہیں۔ ہمارے علاقے میں صرف ایک ہی لڑکیوں کا سرکاری پرائمری اسکول ہے، اسی وجہ سے میں صرف پرائمری اسکول تک ہی پڑھ سکی ہوں۔ میرے بابا ہی میری چھوٹی سی دنیا ہے۔ اے گل پانے کہاں جا رہی ہے؟ میں نے مڑ کر دیکھا، کچھ فاصلے پر میری بہت پیاری سہیلی زرمینہ کھڑی تھی۔ میں مسکرائی اور اونچی آواز میں بولی چشمے پر پانی لینے جا رہی ہوں، آجا۔ اس نے بھی گھڑا اٹھایا ہوا تھا، وہ تیز تیز قدم اٹھاتی میرے پاس آئی اور بولی آج اکیلے ہی جا رہی ہے پانی بھرنے؟ میں نے کہا مجھے کیا معلوم تھا کہ تیرا بخار اتر گیا ہے۔ زرمینہ بولی تو جیسے بڑا میرا پوچھنے کے لیے آ گئی تھی۔ میں نے کہا کل میں کپڑے دھوتی رہی ہوں، دھوپ نکل نہیں رہی، کل کپڑے دھوئے ہیں، پتہ نہیں کب تک خشک ہوں گے۔ زرمینہ بولی گل پانے تجھے نہیں لگتا کہ ہماری زندگی کتنی مشکل ہے؟ میرا بڑا بھائی فیروز بتاتا ہے کہ شہروں کی تو زندگی ہی الگ ہوتی ہے، خوبصورت گھر، بجلی، پانی، سب کچھ ہی تو ہوتا ہے، اور ایک ہم ہیں، ہمارے علاقے میں تو بجلی ہی 2 سال پہلے آئی ہے، شکر ہے آ بھی گئی ہے، ورنہ لالٹینیں جلا جلا کر تھک گئے تھے۔ میں نے کہا زرمینہ کچھ بھی ہے مگر ہمارا گاؤں بہت خوبصورت ہے۔ زرمینہ نے کہا ہاں بھائی، پتہ نہیں تو کون سی روح لے کر آئی ہے، ہر حال میں خوش رہتی ہے۔ ہم باتیں کرتے پانی کے گھڑے سر پر رکھے چشمے تک پہنچے، ہم نے گھڑے میں پانی بھرا۔ زرمینہ بولی گل پانے میرا دل کر رہا ہے یہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کیا برف کی طرح جمنے کا ارادہ ہے؟ پہاڑوں کو دیکھ، ان کی سفیدی بڑھتی جا رہی ہے، اور جوں جوں ان کی سفیدی بڑھتی جائے گی سردی بڑھتی جائے گی۔ زرمینہ بولی میں یہاں بیٹھ کر اکثر اپنے شہزادے کے بارے میں سوچتی ہوں کہ وہ کیسا ہوگا۔ میں مسکراتے ہوئے بولی
اچھا تو یہ بات ہے، یعنی تجھے رخصت ہونے کی بہت جلدی ہے۔ وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑی اور بولی، نہیں، رخصت ہونے کی جلدی نہیں، میں بس چاہتی ہوں میرا شہزادہ سب سے الگ ہو۔ اس کے بعد وہ اٹھی اور دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے گھومنے لگی اور بولی، گل پانے، میں ہوا کے دوش اس پار جانا چاہتی ہوں جہاں میری اپنے شہزادے کے ساتھ ایک الگ ہی دنیا ہو۔ اسے اس قدر خوش دیکھ کر میں بھی کھڑی ہو گئی۔ میں نے ہنستے ہوئے زرمینا کو پکڑ لیا اور بولی، اچھا بس کر میری پیاری سہیلی، دیکھنا تیرا شہزادہ سب سے الگ ہوگا۔ اب گھر چلتے ہیں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری سہیلی کو پھر سے بخار ہو جائے۔ زرمینا ہنسنے لگی اور بولی، چلتے ہیں۔ میں نے کہا، شکر ہے ہم نے اپنے اپنے گھڑے اٹھائے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ شہنشاہ کوہ کاف آرام سے نکلنے ہی والا تھا کہ ملکہ کمرہ خاص میں آئی اور بولی، حضور، ہمارا شہزادہ ایمر سیر و تفریح کے لیے کچھ دن کے لیے کوہ قاف سے باہر جانا چاہتا ہے، آپ کی اجازت چاہیے۔ شہنشاہ نے جواب دیا، ملکہ آپ بہت سمجھدار ہیں، اپنے نالائق بیٹے کو سمجھا دیں کہ کوہ قاف کے معاملات میں بھی دلچسپی دکھائے۔ کب تک میں یہ سب اکیلا سنبھالتا رہوں گا؟ ملکہ نے ادب سے جواب دیا، جی بہتر۔ شہنشاہ اپنی آرام گاہ سے نکلا اور دربار کی طرف چل پڑا۔ ملکہ اپنی خوبصورت کرسی پر بیٹھی ہی تھی کہ شہزادہ ایمر حاضر ہو گیا اور مسکراتے ہوئے بولا، میری پیاری امی جان، مجھے معلوم تھا کہ آپ بابا کو منا لیں گی۔ ملکہ نے کہا، تمہارے بابا تمہیں نالائق سمجھتے ہیں، لہٰذا کوہ کاف کے معاملات میں ان کا ہاتھ بٹایا کرو، ورنہ ہر بار یہ سہولت نہیں ملے گی۔ شہزادہ ایمر بولا، امی جان، میں جلد ہی بابا کے تمام معاملات میں ان کے ساتھ شریک ہوں گا، آپ فکر نہ کریں، بابا کا یہ شکوہ بھی میں جلد ختم کر دوں گا۔ ملکہ نے کہا، اور کون تمہارے ساتھ جا رہا ہے؟ شہزادہ ایمر نے کہا، کوئی نہیں امی جان، اس بار میں اکیلا گھومنا پھرنا چاہتا ہوں۔ ملکہ نے کہا، پھر بھی کسی کو ساتھ لے جاؤ۔ ایمر بولا، امی جان، ہم جن ہیں اور میں شہنشاہ کوہ کاف کا بیٹا ہوں، مجھے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ملکہ اپنی عالی شان کرسی سے کھڑی ہوئی اور بولی، چلو ٹھیک ہے بیٹا، مگر تم جلدی آ جانا۔ شہزادہ ایمر نے ملکہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا اور بولا، جی امی جان، آپ فکر مند نہ ہوں۔ ملکہ نے بیٹے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، ماتھے پر بوسہ دیا اور شہزادہ ایمر غائب ہو گیا۔ میں کوہ کاف سے نکلا ہوا میں اڑتا، میں کسی انجان سمت کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ انسانوں کی دنیا میں جایا جائے۔ بابا کہتے ہیں کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں، اس لیے ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ میں نے آج تک انسانوں کی دنیا نہیں دیکھی تھی، دل میں انسانوں کی دنیا دیکھنے کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ آخر میں نے فیصلہ کر لیا اور میں انسانوں کی دنیا کی طرف اڑنے لگا۔ کافی دیر مسافت کے بعد مجھے اونچی اونچی پہاڑیاں نظر آنے لگیں۔ ایسی پہاڑیاں تو بالکل ہمارے کوہ کاف میں بھی ہیں۔ پہاڑوں پر ہلکی برف بھی گری ہوئی تھی، اونچے اونچے درخت، واہ کیا کمال کی جگہ ہے۔ پہلے تو میں یہیں اترتا ہوں، پہلے یہ علاقہ دیکھوں گا، پھر آگے کہیں جاؤں گا۔ شام بھی ڈھل رہی تھی۔ شیشم کے گھنے درخت کے نیچے 3 مرد آگ جلائے بیٹھے تھے۔ میں انسانی بھیس میں ان کے پاس گیا۔ ان میں سے ایک مجھے دیکھ کر بولا، ارے نوجوان، کیا یہاں اجنبی ہو؟ اس وقت کہاں گھوم رہے ہو؟ میں نے کہا، جی بابا، میں مسافر ہوں۔ وہ بولا، تم نے تو گرم کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے، تمہیں سردی نہیں لگ رہی؟ میں تو جن زیادہ ہوں، ہمیں سردی گرمی لگتی ہی کب ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان کی نقل کرتے ہوئے ہاتھ سینکنے لگا۔ بڑی عمر کا بزرگ بولا، بیٹا، سردی بہت ہے، تم نے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا، بابا جی، میں نے تو بہت دور جانا ہے، رات ہونے والی ہے، لگتا ہے اب تو سفر نہیں کر سکوں گا، یہاں سے بہت دور میرا گاؤں ہے، وہاں جانا ہے۔ بزرگ نے سوچتے ہوئے کہا، اچھا پھر تم رات میرے گھر گزار لو، صبح چلے جانا، ہم لوگ خود گھر جا رہے ہیں، اتنی سردی میں رات کو سفر کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا، بابا جی، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، آپ نے تو میری مشکل پل بھر میں حل کر دی۔ دوسرا بزرگ بولا، فہیم بھائی، چلو گھر چلتے ہیں، سردی بڑھتی جا رہی ہے۔ فہیم، جس بزرگ کے ساتھ میں نے ان کے گھر جانا تھا، ان کا نام فہیم تھا۔ ہم سب اٹھے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ انسان تو بہت اچھے ہوتے ہیں، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ ایک ایک کر کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ میں فہیم بزرگ کے ساتھ ان کے گھر آ گیا۔ پہاڑوں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چھوٹے چھوٹے لکڑی سے بنے گھر بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ بزرگ مجھے ایک کمرے میں لے آئے
بولے بیٹا یہ میرا چھوٹا سا مہمان خانہ ہے، تم نے کھانا کھایا ہے؟ میں کچھ بولنے ہی والا تھا کہ وہ بولے اچھا تم بستر میں آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانا اور انگیٹھی کا انتظام کرتا ہوں، کیونکہ بغیر انگیٹھی کے رات گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں انہیں منع کرتا رہا مگر وہ مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ میں آرام دہ بستر پر بیٹھ گیا۔ انسان تو بہت اچھے ہوتے ہیں، کتنے پرخلوص ہوتے ہیں، نہ جانے بابا کیوں انسانوں سے دور رہنے کے لیے کہتے ہیں، مگر یہ بھی تو ہے میں نے کون سا انہیں بتایا ہے کہ میں جن زادہ ہوں۔ میں خود سے ہی باتیں کیے جا رہا تھا۔ میں مسکراتے ہوئے بستر پر لیٹ گیا۔ مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بابا یہ مہمان کب تک یہاں رہے گا؟ بابا نے کہا کہہ رہا ہے صبح اس نے چلے جانا ہے، یہاں سے آگے ایک گاؤں ہے وہاں جانا ہے اس نے۔ میں نے بابا کو ٹرے پکڑایا اور بولی بابا پہلے یہ کھانا لے جائیں، پھر آ کر انگیٹھی لے جائیں، انگیٹھی بس تیار ہی ہے۔ بابا نے ٹرے میرے ہاتھ سے لی اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور بولے بیٹا انگیٹھی میں لے جاتا ہوں، وہاں میں نے کوئلے رکھ دیے ہیں۔ بابا انگیٹھی لے کر مہمان خانے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد سعید چچا کا بڑا بیٹا سہیل آیا۔ وہ بہت بوکھلایا ہوا تھا، چلایا فہیم چچا کہاں ہیں؟ فہیم چچا کہاں ہیں آپ؟ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور بولی سہیل کیا ہوا؟ وہ بولا باجی چچا کہاں ہیں؟ اتنے میں بابا مہمان خانے سے نکل آئے۔ سہیل بیٹا کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ سہیل نے کہا چاچا ابو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جلدی آئیں۔ بابا نے کہا گلپانے بیٹا میں جلدی آ جاؤں گا، تم دروازہ بند کر لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بابا آپ فکر نہ کریں۔ بابا سہیل کے ساتھ چلے گئے۔ اچانک مہمان خانے پر میری نظر پڑی۔ مہمان خانے کے دروازے پر کھڑا اجنبی مہمان بنا پلک جھپکائے مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں نے فوراً دوپٹے سے نقاب کیا اور کمرے کے اندر آ گئی۔ بابا حکمت بھی جانتے تھے، اس لیے علاقے میں کبھی کوئی بیمار ہو جاتا تو علاقے کے لوگ بابا کو بلانے کے لیے ہی آتے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد بابا واپس آئے اور کہنے لگے سعید کا بی پی بہت لو ہو گیا تھا، شکر ہے اب بہتر ہے۔ اگلے دن ناشتے کے بعد اجنبی مہمان اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ بابا سعید چچا کے گھر ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے چلے گئے۔ میں گھر کے کام کاج سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ زرمینہ آ گئی۔ کہنے لگی گل پانے کتنی محنت کرو گی، شکر کرو جو تھوڑی دھوپ نکل آئی ہے، میرے ساتھ چلو، جنگل سے لکڑیاں لے کر آنی ہیں۔ میں نے کہا صرف تم نے ہی نہیں میں نے بھی لانی ہے۔ وہ بولی تو پھر چلو، دیر کس بات کی؟ میں نے عبایا پہنا، نقاب کیا، گھر بند کیا اور ہم جنگل کی طرف چل پڑے۔ جنگل میں لکڑیاں جمع کی، گھر واپس آ رہے تھے کہ سامنے اجنبی مہمان آ گیا۔ میں تذبذب کا شکار ہو گئی کہ یہ تو صبح ہی اپنے گاؤں کے لیے نکل گیا تھا، تو یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اجنبی نے کہا مجھے پہچانا آپ نے؟ میں کل رات آپ کے گھر رکا تھا۔ زرمینہ بولی جی اگر آپ رکے بھی تھے تو کون سی بڑی بات ہو گئی، یہاں تو اکثر ہی کوئی نہ کوئی مسافر کسی نہ کسی کے گھر رک جاتا ہے، ہاں مگر یوں رستہ روک کر اپنا تعارف نہیں کراتا ہے۔ زرمینہ کی بات سن کر میں دل ہی دل میں ہنس پڑی۔ زرمینہ بہت شوق چنچل اور حاضر جواب تھی، اس کی یہ خوبی مجھے بھی بہت پسند تھی۔ زرمینہ کی بات سن کر اجنبی مہمان مسکرایا اور بولا دراصل تعارف اس لیے کرا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آج پھر آپ کی سہیلی کے مہمان خانے میں رات بسر کرنا پڑے، کیونکہ میں اپنے گاؤں جا رہا تھا تو پتہ چلا کہ رستے میں برف باری کی وجہ سے تمام راستے بند ہیں۔ میری بجائے زرمینہ پھر بولی اوہ اچھا، تو یہ بات آپ کو جا کے چچا جان سے کرنی چاہیے، نہ کہ راستے میں لڑکیوں کو روک کر ان کے ساتھ بات کرنے کا بہانہ تلاش کرنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی میں نے زرمینہ کو کوہنی ماری۔ اجنبی بالکل خاموش ہو گیا، وہ مسکراتے ہوئے ہمیں ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ زرمینہ ہنس پڑی اور ہم گھر کی طرف چل پڑے۔ میں نے کہا تم بھی بہت منہ پھٹ ہو، جو دل میں آتا ہے کہہ دیتی ہو۔ وہ بولی سچ ہی تو کہا ہے، کون سا غلط کہا ہے؟ ہم باتیں کرتے کرتے گھر پہنچے۔ تھوڑی دیر تک بابا بھی آ گئے، نہ صرف بابا آئے بلکہ بابا کے ساتھ اجنبی مہمان بھی آ گیا۔ میں خشک پتے اکٹھے کرنے میں مصروف تھی، فوراً کمرے کے اندر بھاگی۔ میں پردہ بہت پابندی سے کرتی تھی، میری امی بھی پردے کا بہت خیال رکھتی تھی، بس ان سے ہی یہ خصوصیت میرے اندر بھی آئی ہے۔ زرمینہ چونکہ پردہ نہیں کرتی تھی، صرف بڑی چادر اوڑھا کرتی تھی، شاید اس لیے بھی وہ مجھ سے زیادہ اعتماد رکھتی تھی۔ بابا نے اجنبی کو مہمان خانے میں ٹھہرایا اور کمرے کے اندر آئے، کہنے لگے بیٹا باہر سے پتے میں خود اٹھا دیتا ہوں، اس کی تم فکر نہ کرو، تم جلدی سے کھانا بنا لو
کیونکہ یہ اجنبی مہمان ہے بڑا مشکل سا نام بتا رہا تھا، شاید امیر یا ایمر۔ تم بس مہمان کے لیے جلدی جلدی کھانا تیار کر لو اور کچھ دن یہ ہمارے پاس ہی رکے گا۔ برف باری کی وجہ سے راستے بند ہیں، اس لیے بیچارہ اپنے گاؤں نہیں جا سکا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بابا۔ بابا باہر چلے گئے۔ میں دل ہی دل میں مسکرائی اور کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے کھانا تیار کر لیا۔ میں بابا کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئیں اور اجنبی کو کھانا دیں کہ اتنے میں زرمینہ آ گئی اور بہت لہکتے ہوئے بولی، کیا کر رہی ہو گل؟ میں نے کہا وہی اجنبی مہمان جو ہمیں جنگل میں ملا تھا، وہ بابا کے ساتھ گھر آ گیا ہے، اسی کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ بابا کا انتظار کر رہی ہوں کہ آئیں اور اس کے لیے کھانا لے جائیں۔ زرمینہ بولی، میں لے جاؤں؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا، تم لے جاؤ گی؟ وہ بولی، ہاں تو کیوں نہیں، میں لے جاتی ہوں۔ اگر بابا نہ آئے تو کیا وہ بھوکا بیٹھا رہے گا؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ زرمینہ بولی، زیادہ سوچو مت، کھانا دو، میں لے جاتی ہوں۔ میں نے کھانا ٹرے میں رکھا اور زرمینہ کو ٹرے دے دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے ٹرے پکڑے کمرے سے نکلی اور مہمان خانے میں چلی گئی۔ کبھی کبھی زندگی ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں سے انسان کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں بچتا ہے۔ اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، رشتوں سے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، اعتبار کا لفظ حقیر معلوم ہوتا ہے، محبت جسم کا کینسر اور روح کے لیے ایسا پھندا بن جاتی ہے کہ نہ تو روح جسم میں رہنا چاہتی ہے اور نہ ہی جسم سے پرواز کر پاتی ہے۔ زرمینہ ٹرے لے کر مہمان خانے میں داخل ہوئی۔ اجنبی مہمان جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا زرمینہ کو دیکھتے ہی کرسی سے کھڑا ہوا اور بولا، آپ یہاں؟ زرمینہ نے ٹرے زمین پر رکھتے ہوئے کہا، جی میں یہاں، فہیم چچا گھر پر نہیں ہیں، وہ باہر گئے ہوئے ہیں، نہ جانے کب آئیں۔ میری سہیلی نے کھانا تیار کیا ہوا تھا، سوچا میں ہی آپ کے لیے لے جاؤں۔ آخر کب تک آپ کھانے کا انتظار کرتے رہیں گے؟ اجنبی نے کہا، اوہ تو کھانا آپ کی سہیلی خود بھی تو لا سکتی تھی۔ زرمینہ بولی، دراصل میری سہیلی بہت شرمیلی اور پردے دار ہے۔ اجنبی نے کہا، تو آپ کیوں نہیں کرتی پردہ؟ زرمینہ نے کہا، میری مرضی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اجنبی نے کہا، نہیں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو بس ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ زرمینہ کر کے واپس چل پڑی، 2 قدم چلتے ہی پھر رکی اور بولی، میرا نام زرمینہ ہے۔ اجنبی نے کہا، اچھا نام ہے، میرا نام ایمر ہے۔ زرمینہ نے کہا، آپ کا نام تو بہت اچھا ہے، میں نے پہلے کبھی ایسا نام نہیں سنا۔ اتنے میں بابا کے کھانسنے کی آواز آئی تو زرمینہ بولی، اوہ چچا فہیم آ گئے۔ یہ کہہ کر زرمینہ مہمان خانے سے نکلی۔ مہمان خانے سے باہر بابا سے آمنا سامنا ہوا تو زرمینہ نے بابا کو سلام کیا اور بولی، چچا جان میں نے کھانا مہمان کو دے دیا ہے۔ بابا نے سلام کا جواب دیتے ہوئے مسکرا کر کہا، بہت اچھے بیٹا، بہت اچھے، میں بس ایک ضروری کام میں الجھ گیا تھا۔ اس کے بعد زرمینہ نے کمرے کا دروازہ کھول کر جھانکتے ہوئے کہا، گل پانے میں شام کو آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ میری بہنوں جیسی ایک ہی تو سہیلی تھی، تتلیاں پکڑنا، بکری کے بچے کے ساتھ ساتھ دوڑنا، پریوں کی کہانیاں پڑھنا اور شہزادوں کے خواب دیکھنا، اور مجھے بات بات پر ہنسانا۔ زرمینہ نہ ہوتی تو میں کتنی تنہا ہوتی۔ برف باری بھی اب بڑھ گئی تھی، بلکہ اب کی بار تو لگ رہا تھا کہ ہر سال برف گرنے کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا۔ میں انگیٹھی کے پاس بیٹھی ہاتھ سینک رہی تھی کہ بابا مہمان خانے سے اٹھ کر آئے اور بولے، بیٹا مہمان خانے میں کوئلے جلا کر کمرہ تو گرم کر دیا ہے، مگر ہمارا مہمان 2 گھنٹے سے گیا، ابھی تک واپس نہیں لوٹا ہے۔ باہر موسم بھی سخت خراب ہے، میرا دل پریشان ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، بابا آپ آرام کریں، آ جائے گا۔ اتنے خراب موسم میں اس نے کہاں جانا ہے؟ بابا نے کہا، بیٹا اسے ہمارے ساتھ رہتے ہوئے 3 دن گزر چکے ہیں، ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ ہے اور اتنا تمیز تہذیب والا بچہ ہے کہ کیا بتاؤں۔ اس کے ماں باپ بھی یقیناً بہت اچھے ہوں گے۔ میں نے قہوہ بابا کی طرف بڑھایا اور بولی، بابا پریشان نہ ہو، آپ قہوہ پئیں۔ شہنشاہ کوہ قاف تخت پر براجمان تھا۔ شہزادہ ایمر شہنشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ شہنشاہ چند لمحے تو غصے سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، شہزادے 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مگر لگتا ہے کہ تمہارا کوہ قاف سے کچھ لینا دینا نہیں۔ آج میں نے اپنے خاص جن کو تمہیں بلانے کے لیے نہ بھیجا ہوتا تو تم اب بھی نہ آتے۔ شہزادے ایمر نے کہا، شہنشاہ کوہ قاف میں بہت معذرت چاہتا ہوں، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت جلد کوہ قاف لوٹ آؤں گا، مجھے بس تھوڑی سی مہلت دے دیں۔
शहंशाह ने कहा, कैसी मोहलत? मैंने तुम्हें इंसानों से दूर रहने के लिए कहा था, और तुम इंसानों की दुनिया में कौन सी खाक छानते फिर रहे हो? शहजादा एमर बोला, बाबा जान, मुझे कुछ वक्त दे दें, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, मैं जल्द वापस लौट आऊँगा। शहंशाह ने कहा, आखिर वहाँ ऐसा क्या है कि तुम वहीं जाने के लिए बजिद हो? शहजादा बोला, बाबा मुझे जाने दें, मैं वादा करता हूँ जल्द वापस आ जाऊँगा, फिर आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। ये सुनकर शहंशाह ने लंबी सांस भरते हुए कहा, शहजादे, जितनी जल्दी वापस आ जाओ उतना अच्छा होगा। शहजादा एमर ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जान, मैं आपको बिल्कुल मायूस नहीं करूँगा। ये कहकर शहजादा एमर ने इजाज़त ली और दरबार से निकल गया। शहजादे के जाने के बाद शहंशाह ने अपने ख़ास जिन से कहा, याकूत जिन। याकूत जिन अपनी नशिस्त से हाथ बांधकर खड़ा हो गया और बोला, जी हुजूर। शहंशाह ने कहा, याकूत जिन, शहजादे पर नज़र रखो और हर अहम खबर मुझ तक पहुँचाओ। याकूत जिन बोला, शहंशाह, जो आपका हुक्म। बाबा ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर फारिग हुए ही थे कि बाहर से आवाज़ आई, फ़हीम चचा, मैं एमर वापस आ गया हूँ। बाबा ने जल्दी जल्दी चप्पल पहने जायनमाज़ मुझे पकड़ाई और कमरे से बाहर निकले। बाबा ने कहा, ओह अमीर बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? आओ आओ, बाहर खड़े मत रहो, बहुत सर्दी है। देखो मैंने कैसे तुम्हारा कमरा गर्म कर रखा है। बाबा मेहमान को लेकर मेहमान खाने में चले गए। मेरे बाबा ऐसे ही थे, पुरखुलूस, मोहब्बत करने वाले और दूसरों की फ़िक्र करने वाले। मुझे बहुत हंसी आई कि अजनबी का नाम एमर था। ज़रमीना ने मुझे बताया था, जबकि बाबा को ये नाम याद नहीं हो रहा था। बाबा उसे अभी तक अमीर बुला रहे थे। मैं कुर्सी पर बैठने लगा ही था कि फ़हीम चचा ने कहा, अरे नहीं बेटा, बिस्तर में बैठो, बाहर कितनी सर्दी है, ठंड लग गई तो बुखार हो जाएगा। फ़हीम चचा ने अंगीठी उठाई और मेरे बिस्तर के करीब रखते हुए बोले, देखो सुबह से मैंने तुम्हारे लिए ये अंगीठी बुझने नहीं दी कि तुम जब भी वापस आओ तुम्हें गर्म अंगीठी मिले। ये देखते ही मैं उनके अखलाक से इस कदर मुतासिर हुआ। पहली बार मेरा दिल चाहा कि काश मैं भी इंसान बन जाऊं। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोले, अच्छा बेटा, कहाँ गए थे तुम? मैंने कहा, वो चचा जान, मैंने अपने गांव भी तो वापस जाना है, बस ये पता करने गया था कि रास्ते खुले हैं कि नहीं, मगर पता चला कि रास्ते नहीं खुले। फ़हीम चचा ने कहा, बेटा तो ये तुम मुझसे ही पूछ लेते, मैं तुम्हें बता देता। इतनी जल्दी रास्ते नहीं खुलेंगे, ये तो तय है। हाँ, अगर तुम वापस शहर जाना चाहते हो तो शहर चले जाओ, मगर गांव जाना मुमकिन नहीं है। मैंने कहा, चचा जान, सच पूछें तो मुझे ये इलाका, यहाँ के लोग और आप इतने अच्छे लगे हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहीं रह जाऊं, कहीं ना जाऊं। ये सुनकर फ़हीम चचा कहकहा लगाकर हंस पड़े और बोले, बेटा हमारे पास इस इखलाक और मोहब्बत के सिवा है ही क्या। चलो तुम यहाँ से जाओगे तो हमारी मोहब्बत को याद तो करोगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। फ़हीम चचा तो चले गए, मगर मेरा दिल अपने साथ ही ले गए। जो इंसान खुद इतना मोहब्बत करने वाला और पुरखुलूस होगा, उसकी बेटी कितनी अच्छी होगी। मगर मैंने तो फ़हीम चचा की बेटी गुल पाने का चेहरा बहुत मुख्तसर वक्त के लिए देखा था। वो पर्देदार खूबसूरत परी है। मैं तो पहली ही नज़र में उस खूबसूरत इंसानजादी को अपना दिल दे बैठा था। उसे सोचते सोचते मैं बिस्तर पर लेट गया। उसकी भूरी आंखें मुझे अपने दिल के आर पार होती महसूस हो रही थीं। मैं उससे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। वो इंसानजादी है और मैं जिनज़ादा। हमारे बीच इतनी मजबूत दीवार मैं कैसे गिराऊं? असर का वक्त था। ज़रमीना आई और बोली, क्या कर रही हो? मैंने कहा, देख नहीं रही, बाबा की कमीज़ में बटन टाँक रही हूँ। ज़रमीना ने कहा, एक तो तेरे काम ही ख़त्म नहीं होते। चचा जान कहाँ है? मैंने कहा, बाबा सईद चचा का बीपी चेक करने गए हैं, कई दिन से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही। वो बोली, अच्छा तो क्या मेहमान चला गया? मैंने कहा, नहीं, वो मेहमान खाने में आराम कर रहा है, जब तक रास्ते नहीं खुलते उसने कहाँ जाना है। ज़रमीना ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, उसे कुछ देना है तो मुझे दे दे, मैं उसे दे आती हूँ। मैंने कहा, नहीं अभी तो कुछ नहीं देना। हाँ याद आया, पानी का जग दे आ। वो फ़ौरन बोली, हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने उसे नीम गर्म पानी का जग दिया। वो पानी से भरा जग लेकर मेहमान खाने में चली गई। उस दिन के बाद ज़रमीना गाहे बगाहे किसी न किसी बहाने से आती और मेहमान खाने में जाने का कोई ना कोई बहाना तलाश करती। पहले तो मुझे महसूस न हुआ, मगर अब ये मुतवातिर होने लगा था। 3 दिन बाद मैं जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने गई। मैंने लकड़ियाँ जमा करके उसे रस्सी से बांधा
کہ اجنبی مہمان آ گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر لکڑیاں اٹھاتے ہوئے بولی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اجنبی مہمان نے جھک کر لکڑیوں کا گٹھا پکڑ لیا اور بولا، میں اٹھا لیتا ہوں، آپ چھوڑ دیں۔ میں نے کہا، بہت شکریہ، میں پہلے بھی یہ کرتی ہوں، آپ رہنے دیں۔ وہ بولا، میں اٹھا لیتا ہوں، مگر میں نے لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا، اپنے سر پر رکھا اور چل دی۔ اجنبی مہمان نے کہا، مجھے کئی دن ہو گئے ہیں آپ کی طرف رہتے ہوئے، مگر میں آپ سے صرف ایک لفظ کہنے کے لیے رکا ہوا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں رک گئی۔ وہ بولا، دیکھیے، مجھے غلط نہ سمجھے، میں پہلی ہی نظر میں آپ کو دل دے بیٹھا ہوں۔ میں اس کی طرف مڑی، میرے سر سے لکڑیوں کا گٹھا گر گیا۔ پل بھر میں محسوس ہوا کہ اچانک میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ بولا، آپ کی آنکھیں مجھے کہیں جانے نہیں دے رہیں، میں چاہتا ہوں کہ… یہ کہتے ہوئے وہ میری طرف بڑھا، مگر میں پیچھے ہٹی اور گھر کی طرف بھاگ پڑی۔ اجنبی مہمان نے یہ دیکھا تو کچھ دیر تو وہیں کھڑا رہا، پھر اس نے لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا، اسے سر پر رکھا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ اتفاق سے ایمر کے پیچھے آتی زرمینہ نے یہ باتیں سن لیں، مگر وہ درختوں کی اوٹ میں کھڑی چھپی رہی۔ زرمینہ تھکے وجود اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ درخت کی اوٹ سے ایمر کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اگلے دن ناشتے کے بعد اجنبی ایمر مہمان خانے میں آرام کر رہا تھا۔ بابا کسی ضروری کام سے باہر چلے گئے۔ میں نے پلیٹ میں گڑ والا حلوہ ڈالا اور ساتھ والی خالہ کے گھر دینے کے لیے چلی گئی۔ جیسے ہی میں حلوہ دے کر واپس آئی، مجھے مہمان خانے سے آوازیں آئیں۔ ایک آواز تو مہمان کی تھی، مگر دوسری آواز کس کی تھی؟ میں دروازے کے قریب گئی اور کان لگا کر سننے لگی، لیکن جو کچھ میرے کانوں نے سنا مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کمرے کے اندر زرمینہ تھی۔ زرمینہ نے کہا، میں اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر یہاں آئی ہوں۔ مہمان بولا، جیسے آئی ہو ویسے چلی جاؤ۔ زرمینہ نے کہا، آخر اس انکار کی وجہ کیا ہے؟ مہمان بولا، وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ زرمینہ بولی، میں جانتی ہوں کہ انکار کی وجہ گل پانے ہے۔ بولو، درست کہہ رہی ہوں نا؟ اجنبی مہمان نے کہا، دیکھو، فہیم چچا آ گئے تو کیا سوچیں گے؟ تم جاؤ یہاں سے۔ زرمینہ نے کہا، فہیم چچا آ گئے تو میں خود انہیں بتا دوں گی کہ تم گل پانے کی وجہ سے یہاں سے نہیں جا رہے ہو۔ میں جا رہی ہوں، مگر سن لو کہ اگر تم میرے نہ ہوئے تو میں تمہیں اس کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہہ کر زرمینہ کمرے سے باہر نکل آئی اور مجھ پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ مہمان ایمر یہ کہتا ہوا باہر نکلا، رکو، میری بات سنو، مگر وہ بھی مجھے دیکھ کر رک گیا۔ زرمینہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ میں نے مہمان پر ایک نظر ڈالی۔ میں کمرے میں آئی، میں نے کمرہ بند کیا اور رونے لگی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری بہنوں جیسی دوست میرے لیے ایسا کیسے سوچ سکتی ہے؟ اگر اس نے جنگل میں اس مہمان کی باتیں سن بھی لی تھی تو کیا اس نے یہ نہیں سنا تھا کہ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ میں وہاں سے فوراً چلی آئی۔ میں کافی دیر روتی رہی، مگر بات یہاں نہیں رکی۔ 2 گھنٹے کے بعد بابا گھر آئے، ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ بولے، گل پانے بیٹا، زرمینہ بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا، بابا وہ کیا کہہ رہی ہے؟ بابا نے کہا، تم رو رہی تھی۔ میں نے کہا، نہیں بابا۔ بابا نے کہا، جھوٹ مت بولو گل پانے، تم کیوں رو رہی تھی؟ وہ مہمان کہاں ہے؟ امیر کہاں ہے؟ بابا کمرے سے باہر نکلے۔ میں باہر جانا چاہتی تھی مگر رک گئی، میں نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا۔ بابا بولے، امیر کہاں ہو تم؟ مہمان کمرے سے باہر نکلا اور بولا، چچا جان میں یہاں ہوں، کیا ہوا؟ بابا نے کہا، دیکھو بیٹا، تم جاؤ یہاں سے، یہ بات نہیں ہے کہ میں تم پر شک کر رہا ہوں، نہیں، مجھے میری بیٹی پر یقین ہے۔ وہ بولا، فہیم چچا آخر بات کیا ہوئی ہے؟ بابا نے کہا، تم بس جاؤ یہاں سے۔ اتنے میں علاقے کے قریبی ہمسائے سے ایک نہیں 10 سے 15 افراد ہمارے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ خورشید چچا نے بابا کو پکارا، فہیم تم اس مہمان کو باہر لے کر آتے ہو یا ہم اندر آ جائیں؟ میرا دل دہل گیا، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں نے ذرا سا دروازہ کھول کر دیکھا، بابا نے مہمان کو باہر کی طرف دھکا دیا، تم یہاں کیوں کھڑے ہو، جاتے کیوں نہیں؟ اتنے میں برادری کے سب لوگ سیدھا اندر آ گئے۔ مہمان چلایا، جب تک آپ مجھے میرا قصور نہیں بتاتے میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ تسلیم چچا نے کہا، بس کرو جوان، ہمیں علم ہے 10 دن ہو گئے ہیں مگر تم یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہے ہو۔ ایک اور آدمی بولا، بھائی فہیم جوان بیٹی کا ساتھ ہے اور تم نے ایک انجان جوان مرد کو گھر میں پچھلے 10 دن سے رکھا ہوا ہے، کیا تمہاری مت ماری گئی ہے؟ خورشید چچا کے چھوٹے بھائی نے کہا، دیکھیں آپ سب لوگ یہ بات چیت بند کریں اور اصل مسئلے کی طرف آئیں۔ گلپانے اتنی پردے دار ہے کہ بغیر پردے کے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی ہے۔
लेकिन अजनबी मर्द के साथ बेहयाई की कहानी परवान चढ़ा रही है। बाबा चिल्लाए, असलम बस, मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। असलम ने कहा, क्यों नहीं सुनोगे? जानते हो, गैरत के मामले पर हम जान दे भी देते हैं और ले भी लेते हैं। मेरे हवास गुम हो गए थे। ये ज़रमीना ने मेरे साथ क्या किया था? वो तो मेरी बहनों जैसी सहेली थी। उसने एक बार भी मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा। मेहमान ने कहा, देखें, आप सब लोग बहुत गलत कर रहे हैं। बाबा गरजे, तुम जाओ यहाँ से। जाते क्यों नहीं? तस्लीम चचा ने कहा, भाई फ़हीम, इसे घर से निकालो और गुल पाने का सादगी से निकाह करो, वरना मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। मेहमान बोला, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं किसी को ये सब करने नहीं दूंगा। खुर्शीद चचा का छोटा भाई और बड़ा बेटा मेहमान की तरफ बढ़े। एक ने कहा, तू होता कौन है हमें रोकने वाला? मेहमान ने कहा, देखो, वहीं रुक जाओ। दूसरा बोला, अच्छा, वरना तू क्या कर लेगा? हाँ, देख क्या रहे हो? पकड़ लो इसे और इतना मारो कि ये कभी यहाँ का रुख ना कर सके। बरादरी के सब लोगों ने मेहमान को मारना शुरू कर दिया। इसी असना में मेहमान चिल्लाया, रुक जाओ याकूत, रुक जाओ। ये याकूत कौन था? किसी को याकूत नामी कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। मेहमान मार भी खा रहा था। वो एक बार फिर चिल्लाया, याकूत, रुक जाओ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। तस्लीम चचा के बेटे ने मेहमान को मारते हुए कहा, ड्रामे कर रहा है, ड्रामेबाज। उन्होंने मेहमान को बहुत मारा और घर से बाहर धकेल दिया। दोपहर ढल रही थी। खुर्शीद चचा बोले, फ़हीम भाई, कल ही पंचायत लगेगी जिसमें गुल पाने का रिश्ता तय होगा और कल ही कल रुखसती होगी। ये लिख कर रख लो। ये कहकर सब चले गए। बाबा ने अपने माथे पर हाथ रखा और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। मेरा दिल छलनी हो गया था। मैं अपने बाबा की आंखों में एक आंसू नहीं देख सकती थी, मगर मेरी वजह से बाबा को इतनी जिल्लत उठानी पड़ी। मुझे मर जाना चाहिए। मैंने दुपट्टे में ही घर से बाहर दौड़ लगा दी। बाबा ने मुझे घर से बाहर भागकर जाते हुए देखा तो उठ खड़े हुए और बोले, गुल पाने, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? मेरी नज़र मेहमान पर पड़ी जो अब तक ज़मीन पर गिरा पड़ा था। मैंने अनजान सिमत में दौड़ लगा दी। बाबा चिल्लाए, गुल पाने, खुदा के लिए रुक जाओ। बाबा मेरे पीछे भाग पड़े। मैंने अब तक अपनी इज्जत की नहीं, अपनी नज़रों और अपनी सोचों की भी हिफाजत की थी। मैं खुद पर इतने गंदे इल्ज़ामात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मेरी वजह से बाबा को ये दिन देखना पड़ा। मेरे लिए मर जाने का मकाम था। मैं ऊंची पहाड़ी की तरफ जा रही थी। दिल कर रहा था वहीं से कूदकर अपनी जान दे दूं कि अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। मैंने पलट कर देखा। एमर मेरा हाथ पकड़े खड़ा था। मैंने एमर की आंखों में पहली बार इतने गौर से देखा। एमर की आंखें उसके दिल का हाल सुना रही थीं। मोहब्बत को कोई नहीं पहचान सकता, मगर दिल की धड़कन मोहब्बत को पहचान लेती है। बाबा मेरी तरफ भागे आ रहे थे। बाबा करीब पहुंचे। एमर ने बाबा से कहा, फ़हीम चचा, मैं आपकी बेटी गुल पाने से मोहब्बत करता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ। बर्फ गिर रही थी। खून जमा देने वाली सर्दी में भी मेरे होंठ मोहब्बत की हिद्दत से लरज रहे थे। बाबा ने मेरा हाथ एमर के हाथ से छुड़ाया और एक जोरदार तमाचा एमर के मुंह पर रसीद किया और बोले, नमक हराम, तुझे मुसीबत के वक्त मैंने अपने घर में पनाह दी, तेरा ख्याल रखा और तूने मुझे उसका ये सिला दिया। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर घर की तरफ चल पड़े। ये तुम क्या कह रहे हो याकूत? शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। मुझे शहजादे ने आपको कुछ भी बताने से मना किया है, मगर मैं क्या करता? मुझसे रहा नहीं गया। शहजादा एमर इंसानों की दुनिया में ना सिर्फ इंसानों के भेस में रह रहे हैं, बल्कि एक इंसान ज़ादी को दिल दे बैठे हैं और उसके लिए इंसानों से मारे भी खा रहे हैं। शहंशाह अपनी आलीशान कुर्सी से खड़ा हुआ और बोला, याकूत, कुछ जिन्नात सिपाही तैयार करो, मैं अभी खुद इंसानों की दुनिया में जाऊंगा। याकूत जिन बोला, जो आपका हुक्म। तुम क्या कर रही थी गुलपाने? तू तो मेरी बहुत समझदार बेटी थी। मैंने रोते हुए कहा, बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। बाबा, लेकिन अगर मेरे बाबा को मेरी वजह से ये सब सुनना पड़े तो मेरा मर जाना बेहतर है। आप मुझे वापस क्यों ले आए? मुझे मरने देते। बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, मुझे इल्म है मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। चलो शाबाश, कुछ नहीं होगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। बेटा, अंगीठी जलाओ, सर्दी बहुत है। बाबा सर्दी से कांपने लगे थे। मैंने कहा, बाबा आप ठीक हैं? बाबा ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अंगीठी जलाओ। मैंने कहा, जी मैं अभी जलाती हूँ। मैं अंगीठी में आग जलाने लगी।
میں نے آگ جلائی۔ بابا کافی دیر آگ کے پاس بیٹھے رہے، پھر آگ سے کچھ فاصلے پر بستر ڈال کر وہیں سو گئے، مگر ان کی بار بار بدلتی ہوئی کروٹ بتا رہی تھی کہ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹی آنے والے کل کو سوچ رہی تھی کہ کل کیا ہوگا، نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ میں جنگل کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، تمام درخت گرنے والی برف سے ڈھپ چکے تھے، سفید لباس پہنے درختوں کے پتے بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھ سے گھر کا راستہ کھو گیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس رستے سے گھر جاؤں۔ میں بوکھلائی ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایمر نمودار ہوا۔ اس نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بولا، گلپانے، میں تمہاری زندگی کا وہ راز ہوں کہ صرف میں ہی میں ہوں اور کچھ نہیں ہے۔ میرے ساتھ چلی آؤ، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں ایمر کے ساتھ چل پڑی۔ ابھی کچھ دور ہی گئی تھی کہ ایمر غائب ہو گیا۔ میں بولی، ایمر کہاں ہو تم؟ مگر کوئی جواب نہ ملا۔ میں چلائی، ایمر کہاں ہو تم؟ کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے چیخ ماری اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بابا جلدی سے اٹھ کر میرے پاس آئے اور بولے، کیا ہوا بیٹا؟ کیا کوئی بھیانک خواب دیکھ لیا ہے؟ میں خاموشی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، جی بابا، شاید خواب ہی تھا۔ بابا نے کہا، میں ہوں نا میری بچی، اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ شاباش میرا بچہ، سونے کی کوشش کرو۔ بابا نے مجھے لیٹنے کے لیے کہا۔ میں لیٹ گئی، مگر آنکھوں میں ایک ہی صورت تھی، ایمر کی صورت۔ بابا جان، آپ یہاں؟ شہنشاہ کو دیکھتے ہی ایمر، جو زمین پر بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا۔ شہنشاہ نے کہا، واہ بیٹا، شہنشاہ کوہ قاف کا بیٹا اس غار میں یہاں زمین پر اکیلا بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ شہزادے ایمر نے یاقوت جن کی طرف دیکھا تو اس نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا۔ شہنشاہ نے کہا، میں چاہوں تو ابھی ان پر حملہ کر دوں جن سے تم بزدلوں کی طرح مار کھاتے رہے ہو، مگر میں نے سوچا پہلے تمہاری رائے لیتا ہوں۔ شہزادہ ایمر بولا، بابا جان، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ شہنشاہ گرجا، ایمر تم اب بچے نہیں رہے، کب تک ایک ہی بات کہو گے؟ ہاں، میں ان انسانوں کو تباہ و برباد کرنے آیا ہوں جنہوں نے ہم جنوں سے الجھنے کی کوشش کی ہے۔ شہزادہ ایمر نے دونوں ہاتھ شہنشاہ کے آگے چھوڑ دیے اور بولا، بابا جان، آپ کا بیٹا دل کے ہاتھوں پہلے ہی بہت مجبور ہے، مجھے اتنا مجبور نہ کریں کہ میں گھر کا رستہ ہی بھول جاؤں۔ شہنشاہ نے شہزادے کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بولا، بیٹا، تم نے ایک معمولی انسان زادی کے لیے خود کو غاروں کی تنہائی میں پہنچا لیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ شہزادہ ایمر بولا، بابا جان، مجھے صرف کل تک کے لیے مہلت دے دیں، میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر شہزادہ ایمر شہنشاہ کے گلے لگ گیا۔ شہنشاہ نے کہا، بیٹا، جب تک تم یہاں ہو میں کہیں نہیں جاؤں گا، ہاں لیکن جو تم کرنا چاہتے ہو کرو، میں سوال نہیں کروں گا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، میں نے ناشتہ بنا کر بابا کے سامنے رکھا۔ بابا نے 2 نوالے کھائے اور بولے، بس بیٹا رکھ، اب بھوک نہیں ہے۔ میں نے خاموشی سے پلیٹ اٹھا لی۔ بابا اور میں چائے پینے لگے۔ ابھی چائے ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ خورشید چچا کی آواز آئی، فہیم باہر نکلو۔ بابا ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، بیٹا تم اندر ہی رہنا، باہر مت آنا۔ میں نے چائے کا کپ رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ بابا کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں ذرا سا دروازہ کھول کر دیکھنے لگی۔ خورشید چچا، تسلیم چچا برادری والوں کو لے کر صبح ہی صبح پہنچ چکے تھے۔ بابا نے باہر کا دروازہ کھولا، تسلیم چچا اور برادری کے تمام لوگ اندر آ گئے۔ آج کئی دن بعد ہلکی سی دھوپ نکلی تھی۔ تسلیم چچا کے بیٹے نے صحن میں رکھی چارپائی جلدی جلدی بچھانا شروع کر دی۔ ایک ایک کر کے سب لوگ چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ بابا نے کہا، آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے آپ سب کے سامنے اس نوجوان کو کل ہی گھر سے نکال دیا تھا، پھر آپ لوگوں کے یہاں آنے کی کیا وجہ ہے؟ خورشید چچا نے کہا، فہیم بھائی، ہم نے تم سے کل ہی کہا تھا گل پانے کا رشتہ آج ہی طے کریں گے اور آج ہی اس کا نکاح کریں گے۔ بابا چلائے، خورشید تم ہوش میں تو ہو؟ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ میں اپنی بیٹی پر لگے سارے جھوٹے الزام سچ مان لوں۔ خورشید چچا نے کہا، فہیم بھائی تم سچ مانو یا نہیں، لیکن کل یہاں جو کچھ ہوا ہے وہ تمام برادری والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ غیرت کے مسئلے پر تو قتل ہو جاتے ہیں، ہم تو صرف گل پانے کی شادی کی بات کر رہے ہیں۔ بابا نے کہا، خورشید میرے صبر کا امتحان مت لو، برادری والوں کو لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ تسلیم چچا بولے، فہیم اس کا تو یہ صاف مطلب ہے کہ تم برادری سے تعلق اور ناتا توڑ رہے ہو، کیا برادری سے کٹ کر تم اکیلے جی لو گے؟ بابا خاموش ہو گئے تو تسلیم چچا نے کہا، تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ یہ ناممکن ہے، اس لیے ہم تمہیں یہی مشورہ دے رہے ہیں
کہ گل پانے کی شادی رسول شاہ کے ساتھ کر دو، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ بابا نے کہا، تسلیم، میں اپنی 22 سالہ بیٹی کی شادی رسول شاہ سے کر دوں جس کی عمر 55 سال ہے، جس کی بیوی مر چکی ہے اور اس کا ایک جوان بیٹا بھی ہے؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تسلیم چچا نے کہا، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اتنی بدنامی کے بعد گل پانے کا رشتہ لے گا کون؟ اسی اثنا میں گھر کے اندر ایمر داخل ہوا، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ وہ بولا، اگر گل پانے کو کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس کا رشتہ اس نوجوان کے ساتھ کر دینے میں کیا حرج ہے؟ برادری والے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ خورشید چچا بولے، تم کون ہو اور اس کے کیا لگتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ ہم اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں جو اس سارے فساد کی جڑ ہے؟ وہ آدمی بولا، اگر تم اسے اپنی بیٹی سمجھتے تو کیا اس کی شادی 55 سال کے شخص کے ساتھ کر رہے ہوتے؟ مگر برادری والے نہ مانے، جو ان سے بن پڑی وہ بحث کرتے رہے۔ آخرکار ایک بزرگ کھڑے ہوئے اور بولے، مجھے منظور ہے، یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے، گل پانے کی شادی اسی نوجوان کے ساتھ کر دی جائے۔ چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، مگر برادری کے لوگ بحث و مباحثے کے بعد مان گئے۔ تسلیم چچا نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ایک بندہ جائے اور نکاح خواہ کو لے کر آئے۔ کہ اسی اثنا میں زرمینہ گھر کے اندر بھاگتی چلی آئی۔ وہ سیدھا کمرے میں آئی، اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ بابا، تسلیم چچا اور خورشید چچا کمرے کے اندر بھاگتے چلے آئے۔ بابا نے مجھے زرمینہ کے ہاتھوں سے چھڑاتے ہوئے کہا، زرمینہ، چھوڑ دے گل پانے کو، کیوں مار رہی ہے اسے؟ زرمینہ غصے سے چلائی، گل پانے کی ایمر سے شادی نہیں ہو سکتی، میں ایمر سے محبت کرتی ہوں، ایمر میرا نہیں ہوا تو اس کا بھی نہیں ہوگا۔ زرمینہ خورشید چچا کی بیٹی تھی۔ خورشید چچا نے جب یہ سنا تو گرجے، زرمینہ، یہ تو کیا بکواس کر رہی ہے؟ زرمینہ نے کہا، بابا، میں ایمر سے محبت کرتی ہوں، یہ اسے مجھ سے نہیں چھین سکتی، مگر خون آخر خون ہی ہوتا ہے۔ زرمینہ کا بھائی میری طرف بڑھا، بابا، گل پانے ہی فساد کی جڑ ہے، اسی کو غیرت پر قربان ہونا چاہیے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ ایمر نے اسے پکڑ کر کھینچا اور گھر سے باہر اٹھا کر پھینک دیا۔ برادری کے لوگوں نے جب یہ دیکھا تو وہ ایمر کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھے، مگر ایمر اور اس کے ساتھ موجود شخص نے سب کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنے لگے۔ ایمر کے ساتھ موجود شخص چلایا، تم انسان ہمارا کیا مقابلہ کرو گے؟ اچانک سب لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے۔ وہ سنبھل کر کھڑے بھی نہ ہو پاتے کہ پھر گر پڑتے۔ نہ جانے کیا ہوا کہ سب لوگ گھر سے باہر نکل گئے۔ وہ اندر تو آنا چاہ رہے تھے مگر نہیں آ پا رہے تھے۔ خورشید چچا بولے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زرمینہ اور ہم سب ہکا بکا یہ دیکھ رہے تھے کہ ایمر ہماری طرف مڑا اور زرمینہ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، زرمینہ، میں جن زادہ ہوں، جن زادے کے ساتھ شادی کرو گی؟ بس تمہیں کوہ قاف میں رہنا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی زرمینہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور ایمر کا منہ تکنے لگی۔ جیسے برادری والوں نے دیکھا کہ ایمر جن زادہ ہے، انسان نہیں ہے، تو انہوں نے ہمارے گھر کے اندر داخل ہونے کی جرت ہی نہ کی۔ اسی دوران کئی جنات ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے کھڑا جن بولا، ایمر، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم آج ہر حالت میں گھر واپس آؤ گے۔ ایمر کی نظریں مجھ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ بابا میرے آگے کھڑے ہو گئے اور بولے، جن زادے، تم جاؤ یہاں سے۔ وہی جن دوبارہ بولا، شہزادے ایمر، گھر واپس چلو۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ایمر کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دوں کہ جن گرجا، ایمر، شہنشاہ کا حکم ہے کہ گھر واپس چلو۔ ایمر کی نظریں مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ شہنشاہ نے کہا، یاقوت شہزادے کو لے کر آؤ۔ آخر میں اپنے دل پر مزید جبر نہ کر سکی۔ میں نے اپنا ہاتھ ایمر کی طرف بڑھا دیا، مگر بابا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، نہیں بیٹا۔ ادھر یاقوت جن نے ایمر شہزادے کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، چلیں شہزادے، اب گھر چلیں۔ شہنشاہ نے کہا، یاقوت جلدی کرو، ایمر میری طرف بڑھا۔ لیکن اسی لمحے شہنشاہ نے ایمر کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے جنات غائب ہو گئے۔ میں نے پہلی بار اسے پکارا، ایمر۔ زرمینہ بھاگتی ہوئی وہاں آئی جہاں ایمر کھڑا تھا، مگر وہ جا چکا تھا۔ بابا نے کہا، گل پانے، ہوش کرو، وہ جن زادہ ہے، تم انسان ہو، ہوش میں آؤ میری بچی۔ میں نے کہا، بابا میرا دل بند ہو جائے گا۔ بابا نے کہا، گل پانے، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ میں اسی لمحے نیچے گری، میرے منہ سے صرف ایک ہی لفظ نکل سکا، ایمر، اور میں بے ہوش ہو گئی۔ بابا بتاتے ہیں کہ میری نفس اتنی سست ہو گئی کہ بابا کو مجھے فوری طور پر شہر کے بڑے اسپتال لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے
مجھے فوراً داخل کر لیا۔ مجھے پورے 2 دن بعد ہوش آیا اور اب یہ حالت ہے کہ دل ایمر اپنے ساتھ لے گیا اور اعتبار زرمینہ لے گئی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔